السلام علیکم. کسی انسان کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ماں باپ، کیا بھائی بہن، یا میاں بیوی؟ تو لاجمن ہے، سب لوگ یہی کہے گا کہ میاں اور بیوی. کسی بھی انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ رشتہ دنیا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. تو ظاہر ہے یہ رشتہ اگر مضبوط ہے تو پھر جو ہے زندگی اچھی ہے، اور اگر یہ رشتہ کمزور ہے تو زندگی بری ہے. کیونکہ جب سب سے امپورٹنٹ یہی رشتہ ہے تو ظاہر ہے کہ زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اسی پر ہوگا. تو اب اس رشتے میں جو ہے اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں. اس رشتے میں غصہ اور جو ہے محبت دونوں چیزیں لازمی ہیں. تو من مٹاؤ بھی آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ من مٹاؤ آ جائے تو کیا کریں؟ تو من مٹاؤ آنے کے لیے دیکھیے کہیں نہ کہیں دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اب مان لیجئے کہ کوئی ایک شخص ہے اور وہ پیڑ جو ہے بو دے، کوئی ایک پیڑ لگا دے، اور پیڑ لگانے کے بعد اسے پانی ہی نہ ڈالے، یا اسے جو ہے دیکھ بھال ہی نہ کرے، اور جو ہے دوسرے لوگوں سے بچائے ہی نہ، تو ہوگا یہ کہ وہ پیڑ زندگی جو ہے زیادہ دن کی نہیں ہوگی، اور بلکہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور خراب ہو جانے کے بعد وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اگر وہ سڑ گیا تو اس سے بدبو بھی پھیلے گی. تو بس یہی چیزیں ہیں. رشتے کے بارے میں بھی یہی ساری باتیں کہی جاتی ہیں. رشتوں کو بھی جو ہے ٹائم ٹو ٹائم دیا جاتا ہے. اسے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی میری کوئی حرکت سے سامنے والا جو ہے کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، یا میں کچھ کہتا ہوں یا میں کچھ کہتی ہوں تو سامنے والے کو وہ بات صحیح گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی، کیا اسے اچھا فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر وہ اچھا فیل ہوتا ہے، آپ سب سے اچھا اس چیز کو پانے کا رزلٹ کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میری یہ بات سامنے والے کو اچھی لگی یا نہیں لگی، یا میری یہ حرکت اسے پسند پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو اس کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کی جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر یہی کام وہ کرتا یا وہ کرتی تو مجھے کیسا محسوس ہوتا، اور اگر یہی بات وہ کہتی تو مجھے کیسا محسوس ہوتا. اگر اس طرح کی چیزیں آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ایک صحیح رزلٹ تک پہنچ جائیں گے. تو بس یہی چیزیں ہیں. بعض اوقات انسان جو ہے کسی بات کو لے کے خفا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے بتاتا ہی نہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، یا مجھے یہ آپ کا کام اچھا نہیں لگا. بھائی جب تک ہم اپنے جو ہے اندر کے، مان لیجیے کوئی بات بری لگی تو سامنے والے کو بتانا پڑے گا، وہ ہم سفر ہے، اس سے کوئی راز ہمیں نہیں چھپانا چاہیے. تو ایک دوسرے سے راز شیئر کریں، کیونکہ جو ہے یہی ہے سب سے اہم رشتہ، یہی ہے، یہی وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی برقرار رہے گا. کہا جاتا ہے ان کی دنیا جنت ہے جن کے جو ہے ہم سفر اچھے ہیں، اور ان کی دنیا جہنم ہے جن کے ہم سفر برے ہیں. کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ جس کی بیوی اچھی ہے تو سمجھ لیں وہ سب سے اچھی، اس کے پاس بہترین نعمت ہے. بیوی اچھے ہونے سے جو ہے ایک بہترین نعمت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ بہترین نعمت ہے، بہترین ایک چیز اگر یہ اچھی ہے. اسی طریقے سے شوہر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آج تو شوہر کا اچھا ہونا بے حد امپورٹنٹ ہے. کیونکہ سمجھ لیجئے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ گاڑی کی طرح ہے کہ اگر ایک بھی پہیہ نکل گیا تو اس پہ ہم جو ہے سفر کرنے والے جو ہے کہیں منزل وہیں رک جائیں گے، ان کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہوگی. اس لیے اپنے جو ہے بات اگر مان لیجئے کسی سے رشتے میں کوئی تلخی ہے تو اس میں سے سب سے اچھا حل ہے کہ بات کیا جائے، دونوں سائڈ سے لوگ آئیں. اگر بات بہت بگڑ رہی ہے دونوں سائڈ سے لوگ آئیں، سمجھیں معاملہ کیا ہے. اور اس میں ماں باپ کا بھی اہم رول ہے کہ ماں باپ بھی ایسے میاں بیوی کے بیچ میں اچھے سے جو ہے تال میل بیٹھائیں، اور جو ہے ان کے بیچ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل کر دیں. تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس طریقے سے بہت سارے کیے جا سکتے ہیں. اور واقعی اگر ایک دم نہیں نبھ رہی، امید ہی نہیں ہے، چلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق جیسے آپشن تو دے ہی رکھے ہیں. حالانکہ جو ہے جائز چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. یہ عالم علماء سے آپ پوچھے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو سنی سنائی باتیں ہی آپ سے کہہ رہا ہوں. تو جو ہے امید ہے یہ چھوٹا سا میسج سمجھ میں آیا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ کو سکھائے جو اس راستے سے گزر چکا ہو.
بعض وقت انسان کتابوں سے بہت اچھی چیزیں سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھا سکتا ہے، اس میں عمر معنی نہیں رکھتی، اس میں معنی رکھتا ہے کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، وہ صحیح ہے تو عمل کریں اور نہیں صحیح ہے تو نہ مانیں۔ یہ سوچیں کہ یار اس کی عمر کم ہے، یہ کہہ رہا ہے، میں کیوں مانوں، پتہ نہیں یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہوگا۔ اگر بات صحیح ہے تو مان لیں، نہ بات صحیح ہے تو نہ مانیں۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، انسان غلطی کٹ پتلی ہے، میرے کہنے میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔